السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول جرم عشق کا لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، کیونکہ یہ ہمارے ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہم نیکسٹ کون سا ناول ریڈ کریں۔ جو بھی ناول آپ کہیں گے میں وہی ریڈ کروں گی، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کون سا ناول ریڈ کریں، اوکے؟ شدید غصے کی حالت میں فرمان نے گھر سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ آج شادل کا قتل ہی کر دیتا، کیونکہ وہ اپنا خود ہی کیا ہوا وعدہ بھلا کیسے توڑ دیتا کہ اب سے کسی کو قتل نہیں کرے گا، ورنہ آج اگر پہلے والا ملک فرمان ہوتا تو یقیناً شادل آج اس دنیا سے لازمی کوچ کر گیا ہوتا۔ وہیں دوسری جانب فرمان کو اس قدر غصے سے جاتا دیکھ امجد کو پریشانی نے آن گھیرا۔ تبھی وہ بھی تیزی سے رکشے میں بیٹھ کر فرمان کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ گاڑی کی چابی تو اسی کے پاس ہوتی نہیں تھی اور بغیر فرمان کی اجازت کے وہ گھر سے گاڑی کی چابی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر فرمان فوراً گاڑی سے اترا اور غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھاتا سیدھا شادل کے آفس میں گھس گیا۔ آفس میں آتے ہی فرمان طیش میں شادل کے پاس گیا اور لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھے شادل کو گریبان سے پکڑ کر اٹھانے کے بعد زور سے دھکا دیا، جس کے نتیجے میں شادل گرتے گرتے بچا، کیونکہ وہ دیوار سے ٹکرا کر خود کو سنبھال چکا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکائے گا اور میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ بول، آج تیری وجہ سے میری بیہو کی نظروں میں بے اعتباری دیکھی ہے میں نے، ناپسندگی محسوس کی ہے میں نے۔ دل تو کر رہا ہے کہ عبرت ناک موت دوں تجھے، مگر نہیں کر سکتا ایسے اپنی بیہو کے لیے۔ خیر، کرنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے جو میں کروں گا بھی۔ اگر دوبارہ غلطی سے تو نے مجھے یا میری بیہو کو نظر آیا تو تیری بیوی کے ساتھ وہ کروں گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وعدہ میں نے قتل نہ کرنے کا کیا ہے، باقی سب کاموں کا نہیں، سمجھا تو؟ شہادت کی انگلی اٹھائے شادل کو کہتے ہوئے فرمان نے زور سے ایک ٹھوکر اپنے قریب پڑے شادل کی کرسی کو ماری اور کسی آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ فرمان کو باہر آتا دیکھ سبھی پولیس اسٹیشن کا سٹاف خوفزدہ ہو گیا تھا، کسی ایک میں بھی فرمان سے الجھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت فرمان کا چہرہ اس قدر خوفناک ہوا پڑا تھا کہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی اسے کچھ کہنے کی، مگر جیسے ہی فرمان پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا تو اسے امجد اپنی سمت آئی دکھائی دیا۔ صاحب جی، کیا ہوا؟ اڈے پر چل، لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ اپنی گاڑی کی سمت دیکھتے ہوئے فرمان بولا۔ مگر صاحب جی، سمجھ نہیں آئی تجھے، مت بھول کے کس سے سوال کر رہا ہے تو؟ فرمان غصے سے دھڑا تو امجد معافی مانگ کر گاڑی کی طرف چلنے لگا اور اسے جاتا دیکھ فرمان نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ فرمان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی امجد نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس کے اڈے کی طرف جانے لگا جہاں وہ ہمیشہ برے کام ہی کیا کرتا تھا، جن میں شراب، قتل اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا تھا۔ فرمان کے آفس سے نکل جانے کی کافی دیر بعد شادل ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رہا تھا۔ سارا کے متعلق ملنے والی دھمکی اسے حیران، پریشان اور سکتہ طاری کر گئی تھی، مگر اب جا کر وہ ان تمام احساسات سے نکل کر شدید غصہ اختیار کر گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا دماغ غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہونے لگا تھا۔ سالہ 2 ٹکے کا گنڈا، تیری اتنی اوقات کہ تو مجھے دھمکی دے، میری بیوی کے متعلق بات بھی کرے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے ہی آفس میں آ کر تو میری ہی بے عزتی کرے گا اور میں سب چپ چاپ برداشت کر لوں گا؟ نہیں نہیں ملک فرمان، بہت دیکھ اور برداشت کر لی تیری گنڈا گردی، اب تو دیکھ میں کیا کچھ کرتا ہوں تیرے ساتھ۔ فرمان کا تصور کرتے ہوئے شادل نے نفرت سے کہا اور پھر اپنے آفس سے باہر نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارادہ اس کا سارا کے پاس جانے کا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب فرمان اپنے اڈے پر بیٹھا ڈرنک پر ڈرنک کیے جا رہا تھا۔ آج وہ خود سے کیا ہوا ایک وعدہ توڑ چکا تھا، وجہ صرف ابیحہ کی خود سے برتا کیا گیا رویہ اور نفرت تھی، جو فرمان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہو رہی تھی، اس لیے وہ خود سے بھی غافل ہو جانا چاہتا تھا۔ صاحب جی، اتنے دنوں بعد آپ پی رہے ہیں، وہ بھی اتنی زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ صاحب جی آپ بس کر دیں۔ فرمان کی بگڑتی حالت دیکھ کر امجد نے اسے منع کرنا چاہا تو فرمان نے اس کے ٹوکنے پر بھڑک کر اس کو جواب دیا۔
अब तू मुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं। मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे की तूने? तुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम से काम रख और चुप रह। अमजद को झिड़क कर फरमान फिर से ड्रिंक करने लगा और जब इसकी हिम्मत जवाब देने लगी तो वो घर जाने के लिए खड़ा हो गया, मगर अगले ही पल वो लड़खड़ा कर गिरने लगा। तब तेज़ी से बढ़कर अमजद ने उसे संभाला और सहारा दिए गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले 15 मिनट बाद अमजद ने गाड़ी घर के पोर्च में रोकी और फिर खुद बाहर निकलकर फरमान की तरफ का दरवाज़ा खोले इसे सहारा देकर घर में दाखिल होने लगा। तू जा, चला जाऊंगा मैं। घर में कदम रखते ही फरमान ने अमजद से अलग होकर इसे जाने का हुक्म दिया और खुद अपनी बंद हो रही आंखों को ज़बरदस्ती खोलते हुए चलने की कोशिश करने लगा। बीहू बीहू कहाँ हो तुम? नशे में चूर अपने दिमाग में मौजूद एक ही ख्याल जो अबिया का था, इसके साथ फरमान सब कुछ भुलाए अबिया को ऊंची आवाज़ में पुकारने लगा। अरे यार बीहू, तो रूम में लॉक है। हाँ वही तो है वो। ओहो बीहू, मैं आ रहा हूँ यार। अचानक फरमान को सुबह की बात याद आई जब वो अबिया को कमरे में बंद करके गया था। तो वो डोलते हुए अबिया के कमरे की तरफ चल पड़ा और यूं ही अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोलते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अबिया, जो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी, नींद से बेदार हो गई और दरवाजे की तरफ अपनी आंखें मसलते हुए देखने लगी। बीहू माय प्रिंसेस। अबिया को बेड पर बैठते देख फरमान तेजी से इसकी सिमत बढ़ा, जिसके चक्कर में वो बेड से कुछ फासले पर गिर गया और ज़मीन पर ही बैठकर मुस्कुराते हुए अबिया को देखने लगा। जब फरमान को अपने करीब आते देख अबिया की पेशानी पर कई बल पड़ गए थे। अब क्या मसला है आपका, क्यों आए हैं यहाँ? अभी तक इसका शादिल का जादू तुम पर से ख़त्म नहीं हुआ ना बीहू? अबिया का काटदार लहजा फरमान को शदीद तकलीफ देने का बाइस बना। बकवास बंद करें अपनी, समझे? दिखा दी ना अपनी असलियत आपने, जो आप हकीकत में हैं। ड्रामा था ना वो सब अच्छा बनने का। ड्रिंक की है ना आपने, इसीलिए नफ़रत है मुझे आपसे, शदीद नफ़रत। एक इंतहाई बेरहम और घटिया शख्स हैं आप। अबिया के हर अंदाज नफ़रत से भरपूर था, मगर फरमान को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो वैसे ही ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठा, आंखों में जमा हो रहे आंसू साथ बस चुपचाप अबिया को देखे जा रहा था। बीहू, अभी भी तुम्हें उस शादिल से मोहब्बत है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं तभी तो इसने सिर्फ एक दफ़ा मेरे मुतल्लिक बकवास की और तुमने फ़ौरन यकीन कर लिया। यार कितना बेवकूफ़ हूँ ना मैं, जो ये समझ बैठा था कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो, तुम्हारे लिए भी मैं अहमियत रखता हूँ, जबकि ऐसा तो कभी कुछ था ही नहीं। तुम्हें तो कभी मैं पसंद आया ही नहीं, तो मोहब्बत फिर बहुत दूर की बात है। इसी वजह से बीहू, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें मेरी सच पर भी भरोसा नहीं हो रहा। कितना बदनसीब हूँ ना मैं बीहू, जिसे कभी किसी की मोहब्बत नहीं मिली और ना कभी मिलेगी। अबिया को देखते ही फरमान अपने दिली जज्बात इसके सामने अयां कर रहा था और इसी दौरान इसकी आंखें मुकम्मल आंसुओं से भीग चुकी थीं। मगर अबिया को इस पर फिर भी तरस ना आया, उसे ये सब ड्रामा लग रहा था। काफ़ी देर तक अबिया के जवाब का इंतज़ार करने के बाद फरमान ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी और फिर सुर्ख आंखों के साथ, जो रोने के बायस हो चुकी थीं, उनसे अबिया को देखने लगा, जो इस वक्त रुख फेरे बैठी थी। बहुत कर ली तेरी मिन्नतें, बहुत कर लिया खुद को तेरे पीछे जलील, अब बस और नहीं। यार खुद को पूरे का पूरा बदल दिया सिर्फ तेरे लिए, मगर तुझे कदर ही नहीं मेरी। क्यों क्यों, हाँ क्यों, बोल। तू चाहती तो मैं अपनी मोहब्बत से बदल सकती थी ना। मुझे कसम खुदा की सब कुछ छोड़ देता मैं, मगर नहीं, तूने खुद गर्जी दिखाई और मुझे मेरे हाल पर छोड़ जाने का सोचा, क्योंकि तुझ में कभी पसंद थी ही नहीं। तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना तेरी जुदाई में जीऊँ या पल पल मरूँ। कर्ब की इंतहा के साथ फरमान अबिया को नज़रों के हसार में लिए बोल रहा था, जबकि फरमान की बातों में अबिया आंखों में आने वाली हल्की सी नमी के साथ उसे देखने लगी। और भला फरमान अबिया को रोते हुए कैसे बर्दाश्त कर लेता। वो फ़ौरन तमाम गुस्सा और नाराज़गी भुलाए खिसकते हुए अबिया के करीब हुआ और इसके पैरों के पास ज़मीन पर बैठते हुए चेहरा ऊपर किए अबिया को देखने लगा। बीहू प्लीज़ यार बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, वैसी मोहब्बत जैसी तुम्हें इस शादिल से है, सच्ची वाली मोहब्बत जिसमें भरोसा भी शामिल हो। बोलो ना बीहू, मैं कसम खाता हूँ वो सब करूँगा सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए। मुकम्मल तब्दील हो जाऊँगा, कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं वही मलिक फरमान हूँ
کچھ تو کہو بیہو، خاموش مت رہو پلیز۔ فرمان آنکھوں میں ڈھیروں امید کے دیے جلائے ابیہا کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا، جبکہ ابیہا نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ آپ جیسے شخص نہ تو کبھی بدل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی محبت کے لائق ہوتے ہیں، کیونکہ عادت ضرور بدلی جا سکتی ہے مگر فطرت نہیں، اور جرم کرنا فطرت ہے آپ کی۔ ارے میری ہی کیا، آپ تو کسی جانور کی بھی محبت ڈیزرو نہیں کرتے، پھر مجھ سے کیا امید ہے آپ کو؟ ابیہا انتہائی حقارت سے بولی تھی، اور ابیہا کا یہ انداز دیکھ کر فرمان کا پارا چڑھنا پھر سے شروع ہو گیا، اور اسی غصے میں اس نے زور سے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور پھر زور سے قہقہا لگانے لگا جیسے اپنی ہی تکلیف پر ہنس رہا ہو۔ ہا ہا ہا، بیہو بیہو بیہو، صحیح کہا تم نے، بہت برا ہوں میں، مگر ابیہا جان اب تک تم نے صرف وہ فرمان دیکھا ہے جو دل و جان پر تم پر مرتا تھا، جس کے جینے کی وجہ تم بن گئی تھی، مگر تم نے اس کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ نہیں چاہیے نا تمہیں میری محبت، میری دیوانگی، کچھ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنا تو تمہیں ادھر ہی ہے، مگر اب وہ ملک فرمان تمہارے ساتھ ہوگا جس کا غصہ تک تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، نفرت تو بہت دور کی چیز ہے۔ اچھا کیا کرو گے تم؟ جان سے مار دو گے مجھے جیسے اس لڑکی کو مارا تھا؟ فرمان کی بات کاٹتے ہوئے ابیہا زور سے چیخی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی فرمان تیش سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ ابیہا کے منہ پر مار دیا۔ کتنی بار بولا ہے تجھے، نہیں مارا میں نے اسے، سمجھ نہیں آتی تجھے؟ پاگل ہے کیا؟ اور رہ گئی تجھے مارنے کی بات تو اگر تجھے مرنا ہی ہوتا تو اپنا مقصد پورا کر کے تجھے تبھی مار دیتا جب تجھے تیری مہندی کی رات کڈنیپ کیا تھا میں نے۔ کیا کر لیتی تو یا کوئی اور؟ روک پاتے مجھے یا کچھ بگاڑ پاتے میرا؟ نہیں کر پاتے۔ دوبارہ اگر غلطی سے بھی تو نے یہ بکواس کی تو بے زبان بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے۔ غصے سے کہنے کے ساتھ ہی فرمان لمبے لمبے سانس لیتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابیہا اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد کریں اور بچا لیں مجھے اس درندے سے، دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے ابیہا یوں ہی روتی رہی، مگر اس دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا تو اللہ کے اختیار میں تھا، وہی تو جانتے ہیں انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ شادل آج شام کے 5 بجے ہی گھر واپس لوٹ آیا تھا، وجہ سارا کی صبح کی طبیعت خراب تھی۔ گاڑی سے نکل کر تیزی سے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا تو سارا بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سارا کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شادل نے سوال کیا تو سارا نے بغیر اسے دیکھے جی بہتر بول دیا۔ وہ کتاب پڑھنے میں اتنی مصروف تھی کہ شادل کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی، جیسے وہ ادھر موجود ہی نہ ہو، جبکہ سارا کا خود کو اگنور کرنا شادل کو بہت برا لگا تھا، اور وہ بھی خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے کتاب اٹھا کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا پورا دھیان سارا پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ سنیے شاہ، ایک کام ہے آپ سے، کیا آپ وہ کر دیں گے؟ کتاب کو بند کرتے ہوئے شادل کو دیکھتے سارا نے کہا تو شادل کتاب پر سے نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جلدی بولو کیا کام ہے؟ واپس سے کتاب کو دیکھتے ہوئے شادل نے جواب دیا تو سارا اپنی کمر کے پیچھے تکیہ رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی۔ وہ شاہ، اصل میں مجھے کافی دن ہو گئے میں نہائی نہیں ہوں تو مجھے خود سے بہت چڑ آ رہی ہے۔ او ہیلو، پہلی بات یہ کہ ان 3 دنوں میں تم کافی بند کرو، یا تو تم تو ایسی بیہو کر رہی ہو جیسے سال گزر گیا ہو تمہیں نہائے ہوئے۔ سارا کی بات کو راستے میں ہی کاٹتے ہوئے شادل نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا، جبکہ سارا تو اس کی سال والی بات پر ہی شاکڈ ہو گئی تھی۔ اللہ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ میں ڈیلی نہاتی ہوں اور میرے لیے یہ 3 دن بھی 3 سال سے بڑھ کر ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کیسے محسوس کر رہی ہوں۔ تو یار اب کیا چاہتی ہو، میں نہلاؤں تمہیں؟ ایک آئیبرو اٹھا کر سارا کو دیکھتے شادل نے سوال کیا تو سارا تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ ارے نہیں نہیں شاہ، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے صرف باتھ روم تک چھوڑ دیں، باقی سب میں خود کر لوں گی۔ صحیح سے اٹھا تو جاتا نہیں، نہاؤ گی کیسے؟ سارا کی بات کو نظر انداز کرتے شادل نے سوال کیا۔ میں کر لوں گی سب شاہ، پلیز آپ اتنی سی مدد کر دیں میری۔ اچھا رکو تھوڑی دیر، سارا کو ویٹ کرنے کا کہتا شادل اپنی یونیفارم کی کف فولڈ کرنے لگا اور پھر سارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گود میں اٹھایا اور باتھ روم کے قریب لے جا کر زمین پر اتار دیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی سارا باتھ روم کا دروازہ کھولے اندر قدم رکھنے لگی، جب اچانک وہ بری طرح چکرا گئی اور گرنے لگی، جب تیزی سے شادل نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ گر جاتی نا ابھی اور چوٹ لگ جاتی، بتاؤ اب ایسی حالت میں نہاؤ گی کیسے؟
منٹوں میں شادل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے جو سارا سے مخفی نہ رہ سکے۔ اب اتنا کر دیا تو پلیز تھوڑی سی اور مدد کر دیں، آپ مجھے باتھ روم میں بٹھا دیں، میں گیلے کپڑے سے اپنے جسم کو صاف کر لوں گی۔ نظریں جھکائے سارا نے کہا، یار تو سیدھی طرح ہی کہہ دو نا کہ میں ہی سب کام کر دوں۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ ہاں تم نے کب کہا ہے وہ تو میں ہی سب کچھ سمجھ جاتا ہوں۔ سارا کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی گود میں اٹھائے شادل نے باتھ روم میں قدم رکھا اور سارا کو لے جا کر باتھ ٹب کے اوپر بٹھا دیا اور خود سارا کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اسی دوپٹے کو اسے گیلا کرنے کے بعد اس کی بازو کو صاف کرنے لگا اور پھر گردن کو صاف کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سارا کے سینے پر پڑی جب اسے اپنے اندر کچھ عجیب سا ہوتا ہوا محسوس ہوا اور وہ فوراً سے اپنی نظریں پھیر گیا۔ سارا بھی اس کی نظروں کو محسوس کر چکی تھی، اسی لیے اس نے شادل کے ہاتھ سے دوپٹہ لیا۔ میں خود کر لوں گی شاہ، اب بس آپ پاؤں اور ٹانگیں ہی رہ گئی ہیں۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا بولی تو شادل خود کو کمپوز کرتے سارا کو دیکھنے لگا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے خود سارا کی نرم و نازک سفید ٹانگیں پاجامہ اوپر کر کے صاف کرنے لگا۔ جب اگلے ہی لمحے سارا کا کہکہا پورے باتھ روم میں گونج اٹھا۔ کیا ہوا؟ سارا کو ہنستے دیکھ کر شادل نے سوال کیا۔ وہ مجھے بہت گدگدی ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے تمہیں گدگدی ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتی۔ سارا کی بات سنتے ہی شادل تیزی سے بولا، لیکن مجھے ہوتی ہے نا شاہ، پلیز آپ یہاں سے صاف مت کریں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے سرخ چہرے کے ساتھ ہنستے سارا بمشکل بول پائی تھی اور سارا کو اس طرح ہنستے دیکھ شادل کو بھی نہ جانے کیسے شرارت سوجی جس پر وہ عمل بھی کرنے لگا۔ اچھا سچ میں؟ پھر تو تمہیں یہاں بھی گدگدی ہوتی ہوگی۔ دوپٹے کو سائڈ پر رکھ کے شادل سارا کی گردن پر گدگدی کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ سارا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ شاہ مت کریں پلیز، میں مر جاؤں گی۔ مسلسل ہنستے ہوئے ہاتھ لمبا کیے ٹوٹی کو کھول کر اس میں سے پانی لے کر شادل پر پھینکتے ہوئے سارا نے اسے منع کیا، مگر اب شادل بھی جوش میں آ چکا تھا، اسی لیے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اب کی دفعہ سارا کے پیٹ پر گدگدی کرنے لگا۔ جب اچانک سارا جو باتھ ٹب کے اوپر سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اب ہنستے ہوئے باتھ ٹب کے اندر گر گئی اور اسے گرتے دیکھ شادل بھی باتھ ٹب کے اندر بیٹھ گیا۔ شاہ پلیز بس کر دیں۔ اپنی گالوں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے سارا ہنس رہے شادل کی باقاعدہ منت کرنے لگی کیونکہ اس سے تو اب ٹھیک سے ہنسا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ آپ کو پتہ ہے میں کتنے دنوں بعد اتنا زیادہ ہنسی ہوں۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے ہوئے شادل کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر سارا نے اسے حقیقت بتائی، جبکہ شادل ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ او ہیلو میڈم، مطلب کیا ہے تمہارا کہ میں سڑو ہوں جس کی صحبت میں تم کبھی ہنسی ہی نہیں؟ نہیں شاہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ سارا فوراً ہی پریشان ہو گئی تھی اور اسے پریشان ہوتا دیکھ شادل ہنسنے لگا، تب جا کر سارا تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ ارے لڑکی، تمہیں کیا پتا کتنا فنی ہوں میں۔ اچھا ایک جوک سناتا ہوں تمہیں، دیکھنا ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ گی تم۔ اچھا جی تو سنائیں ذرا، میں بھی تو دیکھوں کتنے فنی ہیں آپ۔ سارا بھی انٹرسٹڈ ہو کر شادل کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی تو جوک یہ ہے، سنو۔ چونٹی نے ہاتھی کے کان میں ایسی کون سی بات کہی کہ وہ بے ہوش ہو گیا؟ بتاؤ۔ مجھے کیا معلوم، آپ ہی بتائیں۔ شادل کے پوچھنے پر سارا نے ہاتھ اٹھائے جلدی سے کہا، ارے پگلی، یہی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہا اوف توبہ۔ بولنے کے ساتھ ہی شادل زور زور سے ہنسنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنا پیٹ پکڑے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہیں سارا بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس جوک سے ہنسی تو بہت دور کی بات ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آئی تھی۔ کیا ہوا، اب ہنس بھی لو ورنہ آدھی رات کو اٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسو گی اور میں سمجھوں گا کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ مجھے ہنسی نہیں آ رہی شاہ، شادل خود ہنستے ہوئے سارا سے بولا تو سارا نے معصومیت سے جواب دے دیا، جو شادل کو کافی حیران کر گیا۔ ارے کیا لڑکی ہو تم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ جوک میں نے جن لوگوں کو بھی سنایا ہے وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے، اور ابیہا تو بالکل ہی۔ ابیہا؟ شاہ یہ کون ہے؟ ابیہا کا نام سنتے ہی سارا نے فوراً سوال کیا، جبکہ شادل کا چہرہ خوفناک حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ شادل پلیز بتا دیں، اتنا تو حق ہے نا میرا۔ کچھ دیر تک شادل کو خاموش دیکھ کر سارا نے اسے بولنے پر اکسایا، جس پر وہ کامیاب ہو بھی گئی۔ ابیہا کزن ہے میری، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی وہ۔ صرف کزن ہی تھی کیا؟ سارا نے اپنے دل میں پیدا ہو رہے سوال کو پوچھ ہی لیا۔ ہاں صرف کزن ہی تھی، بلکہ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی ملے ہیں اس سے؟
سارا آج سبھی سوالوں کے جواب جان لینے کا ٹھانے بیٹھی تھی، کیونکہ پسند سے شادی کی تھی اس نے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ تو کیا ہوا شاہ، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، محبت ہی کی ہے اس نے۔ آپ پلیز بلائیں نا اسے گھر پر۔ سارا شادل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اس سے بولی تو شادل سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ ہاں آ جائے گی گھر بھی، پھر جتنا چاہے مل لینا اس سے۔ سارا کو یہ بات سن کر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اچانک شادل کے دماغ میں ایک بات آئی اور وہ فوراً سارا کو اٹھا کر کمرے میں چلا گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کے بغیر کچھ بولے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرمان کو گئے کافی دیر گزر گئی تھی اور اب ابیہا نے اپنا رونا دھونا چھوڑ کر غصے سے فرمان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا، جب اچانک اس کے موبائل پر شادل کی کال آئی اور ابیہا اسی رنگ ٹون کو سن کر اپنی سوچوں سے باہر آتے ہوئے موبائل اٹھانے لگی۔ فرمان نے ابیہا سے موبائل اس لیے نہیں چھینا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابیہا چاہے جسے بھی کال کرے، جس سے بھی مدد کرنے کا بولے، مگر کوئی بھی ملک فرمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ دیر تک موبائل کی سکرین دیکھنے کے بعد ابیہا نے کال اٹینڈ کر لی، جب اچانک اسے شادل کی آواز سنائی دی جو اس سے کیسی ہو کا سوال پوچھ رہا تھا۔ کال کرنے کا مقصد بیان کرو۔ ابیہا نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ یار یہ کیسا سوال ہے، فکر ہو رہی ہے تمہاری مجھے۔ کیا کہا تم نے انسپکٹر شادل؟ میری فکر کرنے کا بکواس اور اچھے بننے کا ڈرامہ تو مت ہی کرو تم، کیونکہ آج میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر کس منہ سے بات کرتے ہو اب تم۔ ابیہا آج شادل کو بخشنے کو تیار نہ تھی، تبھی بار بار اسے اس کی حیثیت اور اصلیت بتائی جا رہی تھی۔ ابیہا یار مانتا ہوں میں کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن میں نے اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ ابیہا تم ایک بہت ہی نیک کام کر سکتی ہو، تمہاری مدد سے کتنے ہی لوگوں کو انصاف مل جائے گا، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوگی۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو، میں مین پوائنٹ کی طرف آؤ۔ شادل کی بات کاٹتے ہوئے ابیہا غصے سے بولی۔ ابیہا بات تو سنو یار، دیکھو تم ملک فرمان کے متعلق کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت ڈھونڈو جس سے اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے اور اس کی تصویر مجھے بھیج دو۔ یہ تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ بی جان کی ابیہا ہمیشہ سچائی اور نیکی کا ساتھ دے گی اور برائی کو اس کی جڑ سے ختم کرے گی، پھر بھلا اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ پلیز ابیہا اس بارے میں سوچنا اور ثبوت کو ڈھونڈنا پلیز۔ اچھی طرح سے ابیہا کا دماغ پھر سے شادل نے واش کر کے کال کاٹ دی، جبکہ ابیہا گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ اوہ ہو ملک فرمان، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، کیا قسمت ہے تیری۔ ویسے تو تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر اب تیری محبت، تیری دیوانگی، تیرا جنون، تیری بیوی ہی تجھے ختم کرے گی۔ بولنے کے ساتھ ہی شادل فرمان کا تصور کرتے زور سے قہقہا لگانے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ کھانا باہر سے پیک کروا کر واپس آ سکے۔ شادل کی کال بند ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، مگر ابیہا ابھی تک اسی کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مگر اب کیا کروں، شادل کا ساتھ دوں یا نہیں؟ نہیں، میں شادل کی بات کیوں مانوں، کیا کچھ کیا ہے اس نے میرے ساتھ، مگر میں تو سچ کا ساتھ دوں گی نا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے اس فرمان کے کچھ گناہ معاف ہو جائیں، لیکن ثبوت کہاں سے ڈھونڈوں میں، اور وہ تو اس کمرے میں بند کر چکا ہے مجھے، تو ایسا کیا کروں کہ وہ اپنے سبھی جرم خود ہی قبول کر لے۔ ہاں نا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا، بھلا ہاں یہی کرتی ہوں میں۔ ابیہا ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک فرمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہیں دروازہ کھلنے کی آواز پر ابیہا نے پھرتی دکھاتے ہوئے اپنے موبائل کا کیمرہ کھول کر اس کا رخ بیڈ کی جانب کیے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ کھانا کھا لو بیہو۔ فرمان جو ابیہا کو ڈنر پر بلانے کے لیے کمرے میں آیا، اس نے بیڈ کے قریب کھڑے ہوتے نرم لہجے میں ابیہا کو مخاطب کیا، مگر ابیہا اسے غصہ دلانے کا ٹھانے بیٹھی تھی تاکہ سچائی اگلوا سکے۔ نہیں کھانا میں نے آپ کی اس حرام کی کمائی کا ایک نوالہ بھی۔ نفرت کرتی ہوں آپ سمیت آپ سے منسلک ہر چیز سے۔ بکواس بند کرو اپنی، بس بہت ہو گیا بیہو۔ کتنے دن مزید یہی ڈرامے کرو گی تم؟ ہاں بولو، اب میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے سب کچھ۔ ابیہا کی نظروں میں اپنے لیے موجود بیزاری اور ناپسندگی محسوس کیے فرمان زور سے چیخا، لیکن ابیہا کو بھلا کہاں فرق پڑتا تھا، اسی لیے وہ ویسے ہی بیٹھی فرمان کو گھورتی رہی۔ کیا ہوا ہے ملک فرمان، سچ کڑوا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا نہیں کیے ہیں آپ نے وہ سب جرم، بے قصور ہیں کیا آپ؟ ہاں کیے ہیں میں نے بہت سارے جرم، مگر اب تو سدھر رہا ہوں نا میں، تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ ابیہا جو فرمان کے منہ سے سب کو بول کروانا چاہتی تھی، آخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو ہی گئی، لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی اور آپے سے باہر بھی
तभी फरमान पर गुस्से से चीखने लगी, आपसे दूर जाना चाहती हूँ मैं, बहुत दूर, इतनी दूर कि कभी ज़िंदगी में शक्ल दिखाई ना दे आपकी। ओह, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसिस फरमान, कि जो चीज़ एक बार मलिक फरमान को पसंद आ जाए वो हमेशा अपने करीब रखता हूँ मैं। हाँ, इसकी अहमियत कम होने पर जगह ज़रूर बदल जाती है, मगर रहती वो मेरी दस्तरस में ही है, और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से ही वो मुझसे दूर जा सकती हैं, वरना कभी नहीं। तो सोचो बिहू जान कि अपनी पसंद की चीज़ के साथ जब ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो तुम तो मोहब्बत हो मेरी। तुम्हारे लिए मलिक फरमान जुनून की किस हद तक जा सकता है। फरमान की बात सुनते ही अबिया गुस्से से बेड से उठकर फरमान के सामने खड़ी हो गई और इसकी आंखों में अपनी नज़रें गाड़े गुस्से से घूरने लगी। और रियली मलिक फरमान, क्या सोच है आपकी, तो क्या इरादा है आपका, पूरी उम्र कैद करके रखेंगे मुझे। हाँ, रखूँगा तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने पास, कभी दूर नहीं जाने दूँगा। अबिया के करीब होते फरमान इसकी आंखों में देखते हल्का सा घुर्राया। गलत फहमी है आपकी मिस्टर मलिक, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिला ना, उसी दिन आप जैसे घटिया इंसान से बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, देख लेना। अरे मैं तो आपकी ये मकरूर शक्ल भी नहीं देखूंगी, तो सारी ज़िंदगी गुजारना तो बहुत बड़ी बात है। मलिक फरमान को अपने करीब खड़े देख अबिया ज़ोर से इसके सीने को हाथ से धकेलकर हकारत से बोली, जो मलिक फरमान का दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी था। बको मत, बस बहुत बातें बर्दाश्त कर ली तेरी, बहुत सह लिया तेरा ये रवैया। आखिर बनकर क्या दिखाती है तू, इतना गरूर किस बात का है तुझे। शोहर हूँ तेरा शोहर, और तू कैसे बात कर रही है मेरे साथ, जैसे कोई हकीर चीज़ हूँ मैं। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो ऐसे नफ़रत करती है मुझसे। क्यों नहीं समझ आती तुझे मेरी कही हुई बात। बोल, जवाब दे मुझे। एक झटके से अबिहा को बाजुओं से दबोच कर अपने करीब करते हुए फरमान गुस्से से इससे दरियाफ्त कर रहा था, जबकि अबिहा तो इसका ये रूप देखकर खौफजदा हो गई। दूर रहे मुझसे, दूर रहे, वरना मैं जान से मार दूंगी आपको। दोनों हाथों से फरमान के सीने पर दबाव डालते हुए अबिहा लड़खड़ाते लहजे में इसे धमकी देने लगी, मारो मारो मारो। क्या होगा, हाथ काम नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं हो रही तेरी। अबिहा के हाथों को थामे अपने सीने पर मारते हुए फरमान गुस्से से चीख पड़ा, जिस पर अबिहा थर थर कांपने लगी। इस वक्त फरमान को अबिहा के इसके कांधों से बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। अबिहा तो मानो अपने कांधे टूटते हुए महसूस कर रही थी। तुझ जैसे लोग मोहब्बत के काबिल होते ही नहीं। सर चढ़ा लिया है मैंने तुझे, हद से ज़्यादा अहमियत देकर, तेरी हर बात मानकर, सुबह शाम तेरे आगे पीछे घूम घूम कर, तभी ऐसे बर्ताव कर रही है मेरे साथ तू। लेकिन आज तेरे इस गुरूर को उतार कर मैं मिट्टी में मिला दूंगा, अपनी हैसियत वाजिया कर दूंगा तुझ पर। लहू रंग आंखों से अबिहा के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते फरमान ने दांत पिसते हुए कहा, और अगले ही पल वो अबिहा का दुपट्टा खींच कर इसे ज़ोर से ज़मीन पर फेंक चुका था। फरमान की खौफनाक बातों के अलावा अपना दुपट्टा उतार देने पर अबिहा तेज़ी से एहतजाज करने लगी, जिसकी परवाह किए बगैर फरमान ने उठा के इसे बेड पर पटका। फरमान, अब क्या इतना गिर गए हैं आप कि मेरे साथ ज़बरदस्ती, जब तुम इंतहा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं बिहू बेबी। खुद में ही सिमट रही अबिहा के वजूद को अपनी नज़रों के हसार में लिए फरमान कहने के साथ साथ अपने कपड़े उतारने लगा। वहीं अबिहा फरमान से खौफजदा होती इसे धक्का देते दरवाजे की तरफ भागने लगी, तो फरमान ने अबिहा को पेट से पकड़कर ज़ोर से बेड पर धकेला और साथ ही खुद भी इस पर झुक गया। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ बिहू, मैं नहीं चाहता कि तुम मलिक फरमान के इस रूप को देखो जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। और वैसे भी इतने ड्रामे क्या कर रही हो तुम, ये सब पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा, पहले भी तो सब कुछ कर चुके हैं ना हम। हाँ, बस इस मरतबा इतना सा फ़र्क है कि पहले एक मोहब्बत करने वाला शोहर था और अब मलिक फरमान होगा। अबिहा के कान के करीब बोलने के साथ ही फरमान ने अबिहा के कान को अपने दांतों से काटा, जिस पर अबिहा चीखती भी, मगर फरमान इसके होंठों को अपने होंठों में दबाए अबिहा की चीख का दम तोड़ चुका था। अपने अमल में मसरूफ़ अब वो अबिहा के कपड़ों को हाथ की मदद से इसके बदन से जुदा कर रहा था। वहीं अबिहा अपने पूरे वजूद का जोर लगाए फरमान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में मसरूफ़ थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ देर तक खुद को सैराब करने के बाद फरमान ने अबिहा के लबों को आज़ाद किया और अबिहा के गालों पर मौजूद आंसुओं को देखते हुए इसके गाल पर काटने लग गया। साथ ही इसने अबिहा के वजूद से बचे कुचे कपड़े भी उतार कर फेंक दिए और अबिहा के गर्दन के बाद इसके सीने पर अपने लबों से छाप छोड़ने लगा। इस वक्त फरमान ने अबिहा को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी ना पा रही थी। और फिर कुछ देर बाद अबिहा की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सारे कमरे में सिसकियों भरी आवाज़ें गूंज रही थीं, जिन्हें फरमान ने अपने होंठों को अबिहा के होंठों पर रख के खामोश करवा दिया। काफ़ी देर तक वो यूं ही अबिहा के लबों से जुदा ना हुआ तो अबिहा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई।
وہ فرمان کے چہرے کو پکڑ کر خود سے دور کرنے لگی، تب جا کر فرمان نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، جبکہ فرمان کے دور ہوتے ہی ابیہا لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اگر دوبارہ چیخی تو چھوڑوں گا نہیں، پھر چاہے تمہاری سانس ہی کیوں نہ رک جائے، ابیہا کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولتے فرمان یوں ہی اس کی ساری رات اپنے غصے کی آگ میں جلاتا رہا۔ وہیں ابیہا کے لیے یہ زندگی کی سب سے زیادہ اذیت ناک رات بن گئی تھی۔ جب کافی دیر تک فرمان اس سے جدا نہ ہوا تو ابیہا نیم بے ہوش ہونے لگی، تب جا کر فرمان نے اسے خود سے جدا کیا تھا اور زمین سے اپنی شرٹ اٹھائے ابیہا کے وجود پر پھینک کر کمفرٹر دیے دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ ابیہا بے سدھ ہی لیٹی رہی۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب فرمان کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا خیال اسے ابیہا کا ہی آیا، جسے وہ کل رات اپنے غصے اور انا کی بھینٹ چڑھا چکا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے اپنے پہلو میں موجود ابیہا کی جانب دیکھا تو اسے وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا موبائل اٹھائے کچھ دیکھتی ہوئی دکھائی دی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو وہ نیند سے جاگی تھی، تب اسے رات کے سارا منظر یاد آنے لگا اور ساتھ ہی وہ نفرت سے اپنے ساتھ لیٹے فرمان کو دیکھتی فوراً بیڈ سے اٹھی اور خود کو وہ مشکل سنبھالتی اپنے کپڑے وارڈروب سے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر خود پر ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے اسے اپنا جلتا ہوا بدن محسوس ہو رہا تھا۔ یہ محبت تھی اس کی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اسے صرف اپنی خود غرضی سے مطلب تھا۔ اب بس بھلا کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن میں اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی، خود اس جہنم سے آزاد ہو کر رہوں گی۔ فرمان کی کل رات کی درندگی اسے ابیہا سے بہت دور کر گئی تھی۔ اب وہ مکمل ارادہ کر چکی تھی فرمان کو برباد کرنے کا۔ یہی سب سوچتی اچانک اس کے دماغ میں کل رات کی بات یاد آئی جب اس نے ویڈیو بنانے کے لیے رکھی تھی۔ تب بھی وہ تیزی سے شاور بند کیے اپنے کپڑے پہنے کمرے میں واپس آئی اور سائڈ ٹیبل پر موجود موبائل اٹھائی اسے دیکھنے لگی کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ سے موبائل چھینتا ہوا نظر آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ابیہا کو موبائل اپنے ہاتھ میں لیے فرمان نے سوال کیا اور پھر موبائل کو دیکھنے لگا اور اگلے ہی پل بالکل ساکت ہو گیا اور آنکھوں میں سرخی اترتی محسوس ہوئی۔ ویڈیو بنا رہی تھی میری تم بیہو، اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ اس شادل کے بہکانے پر تم میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہو؟ واہ واہ بیہو واہ! تبھی کل رات بنا بات کے تم مجھ سے لڑائی کی تاکہ میں غصے میں سب کچھ قبول کر لوں۔ اچھی وفا نبھا رہی ہو تم۔ خیر کوئی نہیں، ویڈیو ہی چاہیے نا انسپکٹر کو تو ٹھیک ہے، اب ویڈیو ہی سینڈ کرو گی تم، لیکن یہ نہیں بلکہ یہ۔ غصے سے دانت پستے ابیہا کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے فرمان نے شادل کو وہ ویڈیو سینڈ کر دی جس میں اس نے ابیہا کے ساتھ زبردستی کی تھی اور بعد میں موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ ساتھ ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس غصے کو ابیہا پر نکالے، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ابیہا شوق سے وہیں بیٹھی رہی۔ رات سے ابیہا کو ثبوت اکٹھا کرنے کا بول کر شادل بے چینی سے اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ اسی انتظار میں اس نے ڈنر بھی نہ ہونے برابر کیا اور پھر سارا کے سو جانے کے بعد خود بھی نہ جانے کب انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ روٹین کے مطابق وہ صبح اٹھا اور سارا کے لیے ناشتہ بنا کر اسے دینے کے بعد خود بغیر کچھ کھائے پولیس اسٹیشن چلا گیا اور وہاں بھی بے چینی سے ابیہا کے رپلائی کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے موبائل پر ٹون سنائی دی اور ابیہا کا نام دیکھ کر تو مانو شادل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے تیزی سے چیک کیا تو ایک ویڈیو تھی جسے اس نے جلدی سے چلایا، مگر ویڈیو کو تھوڑا سا ہی دیکھتے اس نے غصے سے موبائل بند کر دیا۔ لگتا ہے فرمان کو سب پتہ چل گیا ہے، اب محتاط رہنا پڑے گا مجھے۔ فرمان کے بارے میں سوچتے ہوئے شادل اگلے کی پلاننگ کرنے لگا۔ شدید غصے میں گھر سے نکل کر فرمان سیدھا شادل کے گھر پہنچا تو شادل جو بھی کچھ منٹس پہلے ہی گھر لوٹا تھا یوں اچانک گھر کی بیل سن کر واپس پلٹا ہوا دروازہ کھولنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ویسے ہی فرمان شادل کو ہاتھ سے دھکا دیتے ہوئے زبردستی گھر میں گھس گیا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو میرے خلاف کرنے کی؟ بولا ہے نا تجھ سے دور رہ ابیہا سے، ایک بات سمجھ نہیں آتی تجھے یا منہ کی زبان نہیں سمجھتا تو؟ رک تجھے ابھی تیری زبان میں سمجھاتا ہوں۔ اب تو تجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا میں، کبھی بھی نہیں، وعدہ توڑنا ہی پڑے گا آج مجھے۔ زور سے چیختے ہوئے فرمان نے اپنی جیکٹ سے بندوق نکالی جسے وہ گھر سے ہی لے کر نکلا تھا
اور شادل کو ایک ہاتھ سے گرے بان سے کھینچتے ہوئے اپنے مقابل کرنے کے بعد اس کے سینے پر وہی بندوق رکھ دی۔ دوسری جانب گھر میں اتنا شور سن کر سارا گھبراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلی۔ وہیں شادل کے سینے پر بندوق رکھے دیکھ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ان دونوں کی طرف آئی۔ کون ہو آپ؟ پلیز چھوڑیں میرے شوہر کو۔ بندوق کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دور کرتے ہوئے سارا نے التجا کی۔ تب فرمان نے اپنی لہو رنگ نظریں جو شادل کے چہرے پر گاڑی ہوئی تھی کچھ پل کے لیے ان کا رخ سارا کی جانب کر دیا۔ اوہ تو ہے اس گھٹیا اور نیچ آدمی کی بیوی۔ ویسے تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کی کرتوتوں کا؟ اگر تو جانتی نہ تو اسے بچانے کی کوشش نہ کرتی۔ کیا کیا ہے میرے شوہر نے؟ فرمان کی بات پر سارا حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ تیرا شوہر دوسروں کی بیویوں پر گندی نظر رکھتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ان کے شوہر کے خلاف ورگلاتا ہے۔ بکواس بند کر اپنی ملک فرمان۔ فرمان کی بات کو راستے میں ہی کاٹتے شادل گڑبڑاتے ہوئے چیخ پڑا۔ وہیں فرمان نے اسے ایک مرتبہ پھر سے گرے بان سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اچھا میں بکواس کر رہا ہوں، تو بالکل معصوم ہے نا؟ بک کہ تو نے کیوں کہا ابھیا سے اور اسے کالز کیوں کرتا ہے؟ مسلسل شادل کے چہرے کو دیکھتے فرمان نے اسے سوال کیا۔ وہیں شادل اس سوال پر نظریں چرانے لگا۔ وہ تو میری کزن ہے، بس اس لیے۔ کزن ہے تیری، وہ پرواہ ہے تجھے اس کی؟ تو یہ بتا تجھے کب تیری یہی کزن کہاں تھی؟ جب آدھی رات کو تو نے اسے گھر سے نکالا تھا تب تو تیری شادی بھی ہونے والی تھی نا اس سے، پھر تب کیا پاگل ہو گیا تو؟ جیسے جیسے فرمان بولے جا رہا تھا ویسے ہی سارا سب سن کر شوکڈ ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک فرمان نے دوبارہ اپنی بندوق نکال کر شادل کی پیشانی پر رکھ دی، جبکہ شادل کی سانس بالکل رک سی گئی تھی۔ آج تیرا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں انسپکٹر شادل، نہ ہوگا تو اور نہ ہوگی میری بیہو مجھ سے دور۔ فرمان کا غصہ دیکھ کر سارا گڑبڑاتے ہوئے فرمان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور اس سے منتیں کرنے لگی۔ بھائی پلیز چھوڑ دیں میرے شوہر کو، بخش دیں ان کی زندگی، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں پلیز، میں نہیں جی سکتی ان کے بغیر۔ شادل کی یہ بات سن کر سارا کی طرف دیکھنے لگا جبکہ فرمان سارا کو منتیں کرتا دیکھ شادل سے دور ہو گیا۔ کیسا گھٹیا انسان ہے تو اور کتنا خوش نصیب ہے، تیری بیوی جان دیتی ہے تجھ جیسے پر اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی ہے تجھے، صرف تیرے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں میں اس انسپکٹر کو، اب خود کو روک لینا اسے ورنہ دوبارہ شکل نہیں دیکھ سکو گی اس ذلیل کی۔ غصے سے کہتے فرمان فوراً وہاں سے چلا گیا جبکہ فرمان کے جاتے ہی سارا روتے ہوئے ایک کر بھری نگاہ شادل پر ڈالتی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہیں سارا کو جاتا دیکھ شادل نے بھی تیزی سے سارا کے پیچھے کمرے میں جانا چاہا مگر سارا اسے دروازے میں ہی روک چکی تھی۔ سارا میری بات سنو، میری سچ میں صرف ہمدردی کے لیے ابھیا سے مل رہا تھا اور کچھ نہیں، کیونکہ بہت بڑا گنڈا ہے یہ فرمان، بچانا چاہتا ہوں میں ابھیا کو اس درندے سے۔ ریئلی شاہ، تو پھر مجھے کیوں؟ بھائی فرمان کی آنکھوں میں محبت دکھائی دی ابھیا کے لیے۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا نے سوال کیا تو شادل نظریں چرانے لگا۔ میرا یقین کرو سارا، وہ ایک بہت بڑا گنڈا ہے۔ بہت دیر بعد دوبارہ سے سارا کو دیکھتے شادل نے سارا کو فرمان کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ شادل، محبت بڑے سے بڑے درندے کو بھی انسان بنا دیتی ہے، مگر آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے۔ خیر اگر دوبارہ آپ ابھیا سے ملے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے، اینڈ آئی سویئر شاہ میں ایسا کر بھی لوں گی کیونکہ میرے پاس جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ سرخ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سارا نے شادل کو دھمکی دی، ٹھیک ہے نہیں ملوں گا اس سے، قسم کھائیں میری شادل۔ آپ آخر سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ اب آپ کیوں انہیں جدا کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں خوش رہنے دیتے انہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہے وہاں پر، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابھیا کو دکھی۔ شادل کی بات پر سارا نے فوراً سوال کیا جبکہ شادل ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا چکا تھا اور ساتھ ہی نفی میں سر کو ہلانے لگا۔ تو پھر کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ دکھی ہے بلکہ آپ ایسی حرکتیں اسے مشکل میں ڈال سکتی ہیں شاہ، اس لیے پلیز قسم کھائیں میری کہ آپ ان سے دور رہیں گے۔ شادل کا ہاتھ اٹھائے اپنے سر پر رکھنے کے بعد سارا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہیں شادل نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے یہ لو تمہاری قسم کھاتا ہوں نہیں ملوں گا ابھیا سے۔ شکریہ شاہ۔ پرسکون ہوتے سارا شاہ کے سینے سے لگ گئی، وہاں شادل کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی پھیلنے لگی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے فرمان گھر واپس آیا مگر پہلا ہی قدم گھر میں رکھتے اسے ڈھیروں پچھتاوے نے آن ڈیرا۔ وہ مرے قدموں کے ساتھ اپنے اسپیشل روم میں گیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتا تھا اور صوفے پر جا کر گر سا گیا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہوا پڑا تھا، وہیں اس کا دل اس وقت
پھٹنے کے قریب تھا۔ میں نے ابیہو کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں کیا، محبت کرتا ہوں میں اس سے، تو پھر کل میں کیوں درندہ بن گیا؟ ابیہا ٹھیک ہی کہتی ہے، میں لائق نہیں ہوں اس کے۔ کتنا گھٹیا انسان ہوں میں، پہلے ہی ابیہا مجھ سے نفرت کرتی ہے، اب تو نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے متعلق۔ کیا آزاد کر دوں میں ابیہا کو اس جہنم سے؟ ویسے بھی میں ابیہا کو اپنے پاس قید کر کے اس کے وجود کو تو حاصل کرتا رہوں گا، لیکن اس کی محبت وہ کبھی نہیں ملے گی مجھے۔ ابیہا مجھ سے دور رہ کر خوش رہے گی، میرا کیا ہے، ویسے بھی میرا ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ابیہا مجھ سے دور ہو جائے گی تو اس فضول سی زندگی کو بھی ختم کر لوں گا۔ چلو ابیہا تو خوش رہے گی نا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس اب وہ وقت آ گیا ہے جب ایک بہت بڑا فیصلہ ابیہا کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جو کہے گی وہی کروں گا میں۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے ہوئے فرمان نے اپنا موبائل نکالا اور امجد کو کال کر دی۔ اسے کچھ کہنے کے بعد فرمان نے موبائل صوفے پر گرا دیا اور آنکھیں موند لی، جبکہ بند آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے فرمان کمرے میں بند رہا، جبکہ ساری رات وہ مسلسل روئے جا رہا تھا، کیونکہ آنے والی صبح فرمان کے لیے اس کی زندگی کی شاید آخری صبح ہونے والی تھی۔ تبھی صبح ہوتے ہی اس نے ابیہا کو اس کی جگہ سے آزاد جو کر دینا تھا۔ ابیہا چلی جائے گی کیا؟ ہاں، کیوں نہ جائے وہ، ملا ہی کیا ہے اسے مجھ سے سوائے اذیت کے؟ ابیہا کے جانے کے بعد پھر خود کو بھی زندگی سے آزاد کر دوں گا میں۔ ویسے کیوں میرے اللہ، مجھے اس دنیا میں ہی کیوں بھیجا آپ نے، جب مجھے کوئی خوشی دینی ہی نہیں تھی آپ نے؟ یار برداشت ہی نہیں ہو رہا مجھ سے، سوچ سوچ کر ہی مر رہا ہوں میں۔ مجھے سکون چاہیے، بہت زیادہ سکون، اور سکون تو صرف نماز میں ہے۔ شاید خدا میری دعا بھی قبول کر لے، مجھے بھی سکون مل جائے۔ خود سے ہی باتیں کرتے فرمان نے دیوار میں پیوست گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 4 کا وقت دکھا رہی تھی۔ اچانک ایک فیصلہ کرتے فرمان اٹھا اور تیزی سے اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گھس گیا جہاں کبھی ابیہا رہا کرتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی فرمان باتھ روم میں گیا اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں آ کر جائے نماز اٹھائے تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز مکمل ہوتے ہی جیسے ہی فرمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ویسے ہی آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر پھیلنے لگے۔ یا اللہ، اے میرے پروردگار، بہت زیادہ گناہ گار بندہ ہوں میں، آپ کا ایک نافرمان بندہ جس نے ہمیشہ آپ کے حکم کے خلاف عمل کیے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ میری امی جی کی وفات کے بعد آپ سے دور ہو کر برائی کا راستہ چنا میں نے۔ مگر میرے مولا، آپ تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دیتے ہیں نا، تو پلیز میرے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ، پلیز میں نے امی جی کی وفات کے بعد کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اے میرے رب، بس ایک واحد میری دعا سن لے، پلیز ابیہا کو مجھ سے دور مت کریں آپ، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب برے کام چھوڑ دوں گا، بس مجھے زندگی میں ابیہا چاہیے میرے اللہ، اور کچھ بھی نہیں، نہ دولت نہ شہرت، کچھ بھی نہیں۔ وہ سب کچھ بانٹ دوں گا میں جس دولت کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا میں نے، کچھ کرے نہ میرے اللہ، کچھ بھی، بس ابیہا مجھے دے دیں پلیز۔ فرمان رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا گو تھا، اور وہ رب جو صرف اپنے بندے کی ایک بار پکارنے پر اسے مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ بھلا اب کیسے فرمان کو مایوس کر دیتا۔ ابھی نہ جانے فرمان اور کتنی دیر یوں ہی دعائیں کرتا رہتا، جب اسے فجر کی آواز سنائی دی اور فرمان اٹھ کر دوبارہ وضو کیے فجر کی نماز ادا کرنے لگا، اور پھر ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح ابیہا کو اس سے دور نہ کریں، ابیہا بھی فرمان کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ دعا مکمل کر کے جائے نماز کو اٹھا کر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد فرمان بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور ابیہا کے متعلق سوچنے لگا۔ انہی سوچوں میں گم صبح کے 9 بج چکے تھے جب امجد کے پکارنے پر فرمان بیڈ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر امجد کو اندر آنے کا بول کر واپس بیٹھ گیا۔ ان کچھ گھنٹوں میں ہی وہ صدیوں کا بیمار لگنے لگا تھا، ایسی حالت ہو گئی تھی اس کی۔ صاحب جی، آپ نے جو کام کہا تھا وہ کر دیا میں نے، یہ رہے کاغذات۔ فرمان کے سامنے کچھ کاغذات بڑھاتے ہوئے امجد نے کہا، تو فرمان نے مکمل خاموشی سے انہیں تھام کر اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ صاحب جی، میری اوقات تو نہیں ہے یہ بات کرنے کی، لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک بار سوچ لیں۔ بہت سوچ سمجھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے امجد، جہاں نفرت جنم لے لے وہاں کھوکھلے رشتوں کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ امجد سے کہہ کے فرمان نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود ان پیپرز کو غور سے اٹھائے دیکھنے لگا، جبکہ آنسو تھے ایک مرتبہ پھر سے بہنے لگے، جنہیں بے دردی سے اس نے صاف کیا، اور سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے پین نکال کر اس سے لیے وہ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ابیہا کے کمرے میں جانے لگا۔
دروازے کے پاس پہنچ کر کچھ دیر تک وہیں کھڑے ہو کر فرمان خود کو تیار کرنے لگا تاکہ ابھیا کا ہر فیصلہ قبول کر سکے، اور پھر بہت آہستہ سے اس نے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا تو اسے ابھیا سوئی ہوئی دکھائی دی۔ ہاتھ میں موجود پین کی مزید پکڑ مضبوط کیے فرمان دبے قدموں کے ساتھ ابھیا کے پاس گیا اور زمین پر بیٹھ کر ابھیا کو دیکھنے لگا۔ ابھیا کے گال پر فرمان کے دانتوں کے نشان دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ معاف کر دو بیہو، جانتا ہوں بہت برا ہوں میں، صرف دکھ ہی دیے ہیں میں نے تمہیں ہمیشہ۔ بیہو میں تو تمہارے قابل ہی نہیں ہوں، پھر بھی تمہیں اپنی خود غرضی میں قید کیے رکھا، پلیز یار مجھے معاف کر دو، تمہارا گنہگار ہوں میں۔ زمین پر بیٹھ کر ابھیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے فرمان دھیمی سے سرگوشی کر رہا تھا جب اچانک فرمان کی آنسو ابھیا کے ہاتھ پر گر گیا اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ آپ یہاں دور ہو جائیں، مجھ سے دفع ہو جائیں۔ تیزی سے اٹھ کر بیڈ کی پشت کے ساتھ چپک کر آنکھیں بند کی ابھیا زور زور سے چیخنے لگی تو فرمان جلدی سے کھڑا ہو گیا اور ابھیا کے قریب جانے لگا اور ابھیا کو کاندھوں سے تھام لیا۔ بیہو بیہو ڈرو مت، بات سنو میری یار۔ ابھیا جو مسلسل چیخے جا رہی تھی اچانک فرمان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں موجود ڈھیروں اذیت اور کر پا کر وہ مکمل خاموش ہو گئی۔ سارا کو مطمئن کر کے شادل لاؤنج میں چلا گیا اور اس کی سوچوں کا مرکز ابھی بھی ابھیا کی ذات ہی تھی۔ بہت ہی بےعزتی کی ہے میری اس فرمان نے، اسے تو نہیں چھوڑوں گا اب میں، لیکن کیا کروں، یہ فرمان برباد ہو جائے۔ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے شادل نے اچانک اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست عمیر کو کال کر دی۔ یار عمیر، کوئی تو ثبوت مل جائے اس فرمان کے خلاف، کچھ تو کر تو، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ملک فرمان کو برباد کر دینا چاہتا ہوں، اسے تو دیکھ کر کیا کر سکتے ہیں۔ شادل عمیر سے بات کر رہا تھا جبکہ سارا جو شادل کو ہی بلانے ادھر آئی تھی تبھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سبھی باتیں سن لی۔ اچانک صدمے سے باہر نکلتے ہوئے سارا آنسو بھری نظروں سے شادل کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ آپ اتنا گر جاؤ گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میری جھوٹی قسم کھا لی آپ نے، کیونکہ مجھ سے کوئی آپ کو محبت نہیں۔ چھی، مجھے تو خود سے نفرت آ رہی ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ آپ اس بھائی فرمان کو درندہ کہتے ہو نا، جبکہ اصلیت میں درندے تو آپ ہیں۔ ان کے دل میں کم از کم محبت کے جذبات تو ہیں، مگر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جا رہی ہوں میں آپ سے دور، آپ اپنے پتھر دل کے ساتھ رہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی سارا بی جان کے کمرے میں جا کر اپنا تھوڑا بہت جو سامان تھا اسے پیک کرنے لگی۔ سوری سارا یار، کیا ہو گیا، اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو، ابھی ایسا کچھ کیا نہیں میں نے آخر۔ سارا کے پیچھے کمرے میں آتے ہوئے شادل نے سارا کی بازو پکڑے سے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ سارا بھیگی پلکوں کو اٹھائی اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے شاہ، کہ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، کسی کی قسم کھا کر توڑ دو، مطلب کہ اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں چاہے وہ جیے یا مرے، لیکن آپ جیسے پتھر دل انسان کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ جیسے لوگ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں شاہ، باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں۔ میں تو ٹھیک ہے، جب میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک تو میرے یہاں رہنے کا مطلب بھی نہیں بنتا۔ اب میں جا رہی ہوں شاہ، آپ کی اس دنیا سے بہت دور۔ اپنی بازو سے شادل کا ہاتھ اٹھا کر اس سے کہتے سارا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شادل سارا کے دور جانے کا سنتے ہی مانو پاگل ہونے لگا۔ سارا پلیز پلیز مت جاؤ مجھے دور، مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ معذرت چاہتی ہوں شاہ، مگر نہیں رہ سکتی ہوں میں وہاں جہاں میرا کوئی ویلیو نہ ہو۔ سوچا تھا دل جیت لوں گی آپ کا، اسی لیے جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی، لیکن اب بس آپ کا دل تو میں پوری زندگی بھی لگا لوں تب بھی جیتنے میں ناکام ہی رہوں گی، کیونکہ آپ کے پاس تو دل ہے ہی نہیں شاہ، اس جگہ تو پتھر لگا ہوا ہے، تبھی آپ کو کوئی احساس محبت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی میں، ابھیا کے ساتھ کیا آپ نے کوئی خاص دشمنی کی ہے جو اس کا گھر برباد کر رہے ہو آپ؟ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ شاید محبت کرتے ہیں آپ اس سے، مگر اب معلوم ہوا ہے کہ محبت نہیں ہے یہاں، بلکہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا چاہ، اس کی زندگی ہم جنت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں تو اس کی بنی بنائی اچھی زندگی کو بگاڑنے کا سوچ رہے ہیں آپ۔ پہلے آدھی رات کو اسے اس کے گھر سے نکال دیا، نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، علم بھی ہے آپ کو۔ اب جب بھائی فرمان نے اس سے شادی کر لی ہے پھر بھی نہ جانے کیا مسئلے ہو رہے ہیں آپ کو کہ دوبارہ وہ زندگی میں کہیں خوش نہ رہنے لگ جائے۔
مجھے تو ابیہ پر ترس آ رہا ہے کہ کس جیسے انسان کے روپ کے درندے سے شادی کرنے والی تھی وہ۔ جا رہی ہوں، میں دوبارہ کبھی بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو، اپنے دل میں موجود سبھی باتیں کہہ کر سارا بیگ اٹھائے جانے لگی۔ وہیں شادل سارا کی باتیں سن کر بالکل شاکڈ ہو گیا۔ وہ دوبارہ ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا سارا کو روکنے کی۔ کیسا انسان ہوں میں، کتنا زیادہ گنہگار ہوں، کتنے گناہ کیے ہیں میں نے، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوں، کسی کا دل دکھانا، اور میں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں۔ ابیہ کا کتنا بڑا گنہگار ہوں میں، مجھے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن میں تو اسے جھوٹ بول کر اس کا گھر برباد کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ انہی سب کاموں میں فرمان کا ہاتھ نہیں ہے، پھر بھی اور سارا، اسے بھی تو دکھ ہی دیے ہیں میں نے۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب شخص تھا میں۔ ابیہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی جو کہ میں نے ٹھکرا دی۔ اب سارا کیا کیا نہیں کہا میں نے اس سے، پھر بھی اف تک نہیں کرتی، اور آج میں نے اسے بھی گنوا دیا۔ کیا کروں میں تو اس کی معافی کے بھی لائق نہیں رہا۔ مجھے تو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ خود کو ڈھیروں ملامت کرتے شادل زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو بیہو، مانتا ہوں تمہارا بہت بڑا مجرم ہوں میں۔ ہمیشہ تمہیں دکھ دینے کے سوا کچھ نہیں کیا میں نے۔ زبردستی تمہاری محبت حاصل کرنی چاہی پر نہیں کر سکا۔ سوچتا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ صرف میری ہی رہتی ہے، میرے نام کا ٹیگ لگ جاتا ہے اس پر، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا بیہو کہ زبردستی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی۔ ناکام رہا بیہو، میں ناکام۔ بیہو معاف کر دو مجھے پلیز، تاکہ کسی حد تک تو سکون محسوس کر سکوں۔ تم صحیح کہتی ہو، میں نے زندگی میں گناہ کرنے کے علاوہ کچھ اچھا کام نہیں کیا، لیکن آج میں ایک اچھا کام ضرور کروں گا، شاید اس سے میرے گناہ کچھ کم ہو جائیں، مگر اس سے پہلے پلیز بیہو مجھے معاف کر دو۔ مانتا ہوں میں کہ تمہاری معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دو، اور ہاں یہ لو تمہارا اس جہنم سے نکلنے کی چابی۔ ابیہ کو دیکھتے ہوئے کرب سے بولنے کے بعد آخر میں فرمان نے بیڈ پر طلاق کے پیپرز رکھ دیے۔ ان پر سائن کرو بیہو اور ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، بس خوش رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فرمان دبی دبی نظروں سے آواز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ ابیہ اب اپنی نظروں کا رخ فرمان کے چہرے سے اٹھا کر بیڈ پر پڑے پیپرز کی طرف کر چکی تھی۔ کچھ دیر ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد اچانک ہاتھ بڑھا کر ابیہ نے وہ طلاق کے پیپرز اٹھائے اور انہیں غور سے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس ان پیپرز کے ذریعے فرمان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع تھا، مگر اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ فرمان کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی اس پر ترس آ جاتا۔ وہ تو پھر بھی اس دشمن جان سے اندر ہی اندر بے انتہا محبت کرنے لگی تھی۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی محبت کرنے والا شخص ملتا ہے، اور میں انہی خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتی ہوں۔ مانا کہ برا کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ، مگر کیوں نہیں میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ کیا کروں میں، چھوڑ دوں انہیں، لیکن پھر یہ کیا کریں گے، ابھی سے ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے خود کو ختم کر لیں گے۔ اور اگر فرمان نے خودکشی نہیں۔ مسلسل پیپرز کو گھورتے ہوئے ابیہ فرمان کے متعلق سوچ رہی تھی، وہیں دوسری جانب فرمان کی ابیہ کے ہاتھوں میں طلاق کے پیپرز موجود دیکھ کر آہستہ آہستہ سانس رکتی جا رہی تھی۔ ابیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک ابیہ کو قے آئی اور وہ بیڈ سے اٹھ کر تیزی سے بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کیے واش بیسن پر جھکی قے کرنے لگی۔ باتھ روم سے آوازیں سن کر فرمان ہوش میں واپس آیا اور خود بھی جلدی سے اٹھا باتھ روم کے پاس جانے لگا اور ساتھ ہی دروازہ نوک کرنے لگا۔ بیہو کیا ہوا ہے بیہو، کچھ تو بتاؤ، دروازہ کھولو یار، طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی تمہاری؟ چلو جلدی سے ہاسپٹل چلتے ہیں یار، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، کچھ تو بتاؤ۔ فرمان بنا رکے بولے ہی جا رہا تھا، جبکہ ابیہ پانی سے اپنا چہرہ دھوتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ہمیشہ ایسی اچانک قے کب آتی ہے جب وہ نہیں، یا اللہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں فرمان سے؟ جب میں دور ہونے لگتی ہوں تب ہی ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعہ ہی اتنی سچی محبت ہے ملک فرمان کی، جو خدا بھی اس سے مجھے جدا نہیں ہونے دیتے؟ اب کیا کروں میں، یہ بات بتاؤں میں انہیں؟ یا اللہ اب تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ بیہو کچھ تو بولو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں مر جاؤں گا یار۔ کچھ دیر تک ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ابیہ نے فرمان کی بات سنتے ہوئے اچانک دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل اس نے فرمان کے سینے کو اپنے ہاتھ سے دھکیلا۔
کیا ہوا بیہو؟ کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسے برتاؤ آپ نے کیوں اتنے سچے دل سے مجھے خدا سے مانگا؟ کیوں آپ کی محبت اتنی سچی ہے؟ پوری دنیا میں ہی ملی تھی آپ کو، کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتے نا آپ، جسے آپ کے اسی کام سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، میں ہی کیوں؟ غصے سے چیختے ہوئے فرمان کے سینے پر مکے برساتے ہوئے آخر میں ابیہ سسک کر اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ بیہو، میں امی جی کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جرم میں نے نہیں کیے، کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں؟ ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں مگر بیہو تم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، پلیز میرا یقین کر لو۔ اور کیا ہوا ہے بیہو؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ فرمان ابیہ کی کمر سے ہلاتے اسے پورا اپنا یقین کروا رہا تھا کہ اچانک اس کی آخری بات پر ابیہ نے غصے سے اس سے الگ ہو کر دھکا دیا۔ ماں بننے والی ہوں میں۔ جتنے غصے سے ابیہ نے یہ بات کی اس سے زیادہ فرمان یہ سن کر شاکڈ ہو گیا۔ بیبی بیہو، کیا کہا تم نے؟ بہرے ہیں کیا آپ؟ ایک بار میں سنائی نہیں دیتا؟ اللہ نے اب آپ کا ہمیشہ کے لیے مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمان جو کچھ دیر بعد خوشی سے چہکتا ہوا ابیہ سے اپنی بات کی تصدیق کر رہا تھا، ابیہ کے دوبارہ کہنے پر جوش سے ابیہ کے قریب آتے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا کر گول گول گھومنے لگا۔ بیہو، اتنی بڑی خوشخبری! یا اللہ، کہیں میں خوشی سے ہی نہ مر جاؤں۔ چھوڑے مجھے سر چکرا رہا ہے۔ ابیہ کے چیخنے پر فرمان واپس ہوش میں آیا اور اس کی حالت سمجھتے ہوئے شرمندہ ہوتے اسے نیچے اتار دیا۔ وہیں زمین پر پاؤں رکھتے ہی ابیہ نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور ساتھ ہی اسے دھکا دیا۔ سوری بیہو، غلطی ہو گئی، اب مارو تو مت۔ فرمان کا انداز معصومیت سے بھرپور تھا۔ یہ تھپڑ آپ کی اس گھٹیا حرکت کے لیے جو کل رات آپ نے میرے ساتھ کی تھی، زندگی میں کبھی میں معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ نظروں میں ڈھیروں نفرت سموئے ابیہ فرمان سے مخاطب ہوئی، جبکہ فرمان تیزی سے ابیہ کے قریب جا کر اس کے ہاتھ تھامے اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ سوری بیہو، سوری یار، بہت شرمندہ ہوں کل رات کے لیے، پلیز معاف کر دو۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں میں جو تم مجھے معاف کر دو؟ کچھ بھی کروں گا میں۔ ٹھیک ہے تو یہ سب برے کام چھوڑ دیں آپ ہمیشہ کے لیے، بولیں کر پائیں گے؟ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے ابیہ نے فرمان سے سوال کیا، جس پر فرمان مسکرانے لگا۔ بس اتنی سی بات بیہو یار، تمہارے کہے بغیر ہی میں نے آہستہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے فیصلے پر تا قیامت قائم رہوں گا بیہو۔ سوری بٹ اب ہم تھوڑی سی غریبوں والی زندگی جئیں گے، مطلب کہ میں محنت مزدوری کر کے آیا کروں گا، تم میرے لیے کھانا بنایا کرنا اور پھر ہم مل کر روکھا سوکھا کھایا کریں گے۔ فرمان جس نے ابیہ کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کی تھی وہ فوراً اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ابیہ ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر ایسی حالت کر کے آئے تھے نا آپ، مجھے آپ پر ترس آ جائے؟ ہاں تھوڑی اور دل میں بھی لاکھوں دعائیں کی تھی یار، کیا بتاؤں تمہیں، ساری رات نہیں سویا میں، بس روئے جاؤں اور صرف دعائیں کرے جاؤں۔ توبہ، یا اللہ آپ کا کیسے شکر ادا کروں میں، مجھے میری محبت دوبارہ مل گئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ بیہو تاکہ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اور ہاں بیہو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، پلیز بیہو میرے سارے گناہ اور غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دوبارہ کبھی زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بھلا تم مجھے جتنا ہی مار لو، اف بھی نہیں کروں گا میں۔ معصوم سا چہرہ بنائے فرمان ابیہ سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی، اور اسے مسکراتا دیکھ فرمان بھی پرسکون ہوتا اس کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا تاکہ ہاسپٹل جا سکے۔ یوں ہی خود کو تھپڑ مارتے شادل آخر میں رونے لگا۔ کتنا بد نصیب شخص ہوں میں نے اپنی محبت کو گنوا دیا، کتنا اکیلا ہو گیا ہوں میں، کوئی نہیں ہے میرا، نہیں رہنا چاہتا میرے جیسے شخص کے ساتھ، میں نے نہیں جینا، میں اس قابل نہیں ہوں، ان گناہوں اور نفرتوں کا بوجھ لیے میں زندگی نہیں گزار سکتا، میں خود کو ختم کر لوں گا، ویسے بھی جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ خود سے ہی فیصلہ کرتے شادل نے بندوق نکالی اور اسے اپنے پیشانی پر رکھ لیا۔ جب اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اس نے بندوق نیچے کر لی۔ مرنا تو ہے ہی لیکن پہلے ایک کام تو کر لوں، شاید اس طرح کچھ سکون ہی مل جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ شادل نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور فرمان کا نمبر ڈھونڈتے ہوئے اسے کال کر دی، اور دوسری جانب فرمان گاڑی چلا رہا تھا، اسی وجہ سے کال پک کیے اسے اسپیکر پر لگا دیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فرمان پلیز میری بات ابیہ سے کروا دو۔ فرمان کے سوال کو نظر انداز کیے شادل نے جلدی سے کہا، وہیں فرمان کی پیشانی پر ان گنت بل پڑ گئے۔ تجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیوں پیچھے پڑا ہے ہمارے؟ پیار سے کہہ رہا ہوں دوبارہ کال مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فرمان پلیز کال مت کاٹنا، معافی مانگنا چاہتا ہوں میں تم سے بھی اور ابیہ سے بھی۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے فرمان سے کہہ کر کال کاٹنی چاہی جب اسے شادل کی آواز سنائی دی، جو کہنا ہے جلدی کہو، ابیہ سن رہی ہے۔ ابیہ کو دیکھتے ہی فرمان نے شادل کو اپنی بات کرنے کی اجازت دی۔
ابھی ہاں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ فرمان بے گناہ ہے، اس نے کوئی ویسا جرم نہیں کیا، وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا تم سے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شادل کی بات کاٹتے ابھیا غصے سے پھٹ گئی۔ سوری ابھیا، پتہ نہیں شاید میں جیلسی میں پاگل ہو گیا تھا۔ جو تمہارا بسا بسایا گھر، کس قدر گھٹیا انسان ہو تم۔ پہلے تو میرے ساتھ اتنا برا کیا اور اب مجھے دوبارہ سے خوشیاں ملنے والی تھی تو وہ بھی برداشت نہیں ہوئی تم سے۔ تمہاری وجہ سے آج زندگی برباد ہونے والی تھی ہماری۔ تم جیسے شخص کو تو جینا بھی نہیں چاہیے۔ غصے کی زیادتی میں ابھیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ وہیں شادل ابھیا کی اس بات پر مزید دکھی ہوتا اپنے مرنے کا ارادہ پختہ کرنے لگا۔ صحیح کہا تم نے ابھیا، اب ایسا ہی ہوگا، شدید کرب سے کہتے شادل نے فوراً کال کاٹ دی، جبکہ فرمان کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ بہو اب کیا کرے گا یہ؟ بھاڑ میں جائے ہماری بلا سے۔ فرمان میں معافی کے تو لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی معاف کر دیں مجھے۔ شادل کے موضوع کو نظر انداز کرتے ابھیا نے فرمان سے معذرت کی۔ بہو یہ معافی والا چکر صرف میرا ہے، ہم دونوں میں سے تم صرف مجھے الاؤڈ ہے معافی مانگنا، اس لیے تم صرف مجھ پر رعب جمایا کرو۔ ویسے بھی ہمارے بچے نے آج اتنا بڑا گناہ کرنے سے ہمیں بچا لیا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ پرسکون سی سانس لیتے مسکرا کر ابھیا کو دیکھنے لگا، جبکہ ابھیا بھی اب مطمئن ہو چکی تھی۔ کچھ دیر میں دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کال کاٹتے ہی شادل نے روتے ہوئے پھر سے پیشانی پر بندوق رکھ لی اور ٹریگر کو دباتے ہوئے گولی مارنے لگا جب اچانک اسے سارا کا خیال آیا۔ میں ایسے کیسے مر سکتا ہوں جبکہ ابھی تک میں نے سارا سے معافی نہیں مانگی؟ لیکن معافی مانگوں بھی تو کیسے؟ کوئی بات نہیں، بس خود کو ختم کر لیتا ہوں، شاید سارا مجھے معاف کر دے۔ ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں سارا کو، جس پر اپنے تمام دلی جذبات عیاں کر دوں گا۔ ایک فیصلہ کرتے ہوئے شادل زمین سے اٹھا اور نوٹ پیڈ لیے اس پر لکھنے لگا۔ سوری سارا، ہر بات کے لیے۔ جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا میں نے، تمہیں خوشی دینی تو کیا بس دکھ ہی دیے میں نے۔ پلیز اگر ہو سکے تو سبھی گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دینا، اور شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ کتنا برا ہوں میں۔ تمہارا شادل۔ اور آخر میں آئی لو یو، سچ میں آئی لو یو۔ اور ہاں وہ رات مجھے یاد تھی، بس جان بوجھ کر ہی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ آنا جو آڑے آ جاتی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ گڈ بائے۔ لیٹر لکھتے ہوئے مسلسل شادل کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ لیٹر مکمل ہوتے ہی شادل نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود دوبارہ بندوق اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھ لی۔ شادل نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود آہستہ آہستہ ٹریگر پر انگلی دبانے لگ گیا کہ اچانک اسے سارا کی چیخ نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ شاہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور گناہ؟ آپ کو کیا زیادہ شوق ہے جہنم میں جلنے کا؟ تیزی سے شادل کی طرف بڑھتے ہوئے سارا غصے سے بولی، جبکہ سارا کو خود کی فکر کرتا دیکھ شادل مسکرانے لگا۔ سارا وہ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے گناہ جو کیے ہیں، اس لیے اب خودکشی ہی کر لوں۔ ویسے سارا تم کیوں آئی؟ تم تو جا چکی تھی نا؟ جی جا چکی تھی، مگر اپنا موبائل لینے کے لیے واپس آئی ہوں، اور کیا دیکھا میں نے کہ میرے شوہر صاحب کیا عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پہلے ہی پتہ نہیں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزارنی تھی میں نے، اور اب اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو نہ جانے میرا کیا ہونا تھا، شاید مر ہی جاتی۔ آئی ہیٹ یو شاہ۔ سارا روتے ہوئے شاہ کے کاندھے پر تھپڑ مارنے لگی، جبکہ شادل اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ سوری سارا، تم سے 2 منٹ کی دوری سہ کر ہی معلوم ہوا کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ آئی لو یو سو مچ۔ سارا پلیز مجھے معاف کر دو اور مت چھوڑ کر جاؤ مجھے، ورنہ میں سچ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ بس آپ جیسے بزدل انسان یہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں تو معاف کر دوں گی، لیکن ابھیا اس کا کیا؟ شادل سے دور ہو کر اسے دیکھتے سارا نے سوال کیا۔ نہیں میں نے اس سے بھی معافی مانگی ہے، پتہ نہیں اب اس نے معاف کیا یا نہیں۔ شادل نے کچھ دیر پہلے ہونے والی ساری بات کو سارا کے گوش گزار کر دیا۔ تو آپ اسے مل لو تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ سارا نے جھٹ سے حل بتایا۔ نہیں سارا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے ملے گی؟ نہیں شاہ، نا امید مت ہوں، شاید وہ آپ سے مل لے۔ اوکے سوچوں گا، لیکن تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں کر دیا ہے میں نے۔ سارا کا جواب ملتے ہی شادل نے زور سے اسے سینے سے لگا لیا۔ آج سارا میں تمہیں وہ حق و خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم میرے لیے دلہن کی تیار ہوگی اور میں صحیح معنوں میں شادی کی پہلی رات ہوگی، شادل شرارت سے بولا، جبکہ سارا نے شرما کر چہرہ مزید شادل کے سینے میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ ابھیا کو چکر اور کہہ کیوں آ رہے تھے؟ فرمان نے مسکرا کر بے صبری سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ اصل میں آپ کی بیوی کو کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ابھیا ماں نہیں بننے والی؟ فرمان شاکڈ ہی تو ہو گیا تھا ڈاکٹر کی بات پر۔
نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ اب ہر شادی شدہ عورت کو کہہ آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ کچھ میڈیسنز دیتی ہوں میں، یہ آپ انہیں کھلائیں، کمزوری دور ہو جائے گی اور ڈائٹ بھی اچھی کریں ان کی۔ ڈاکٹر کی ہدایت سن کر فرمان اور ابیہ اداس ہو کر ہاسپٹل سے نکلے۔ فرمان دیکھیں نا، اسی ہی میں نے اندازہ لگا لیا، کتنا برا لگا ہوگا نا آپ کو۔ شکر کرو بیہو، اس غلط فہمی کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی۔ ابیہ کی اداسی دور کرنے کی خاطر فرمان گاڑی سٹارٹ کرتے مسکرا کر ابیہ سے بولا، زندگی کیسے بچ گئی آپ کی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہی بیہو، وہ میں دراصل خودکشی کرنے والا تھا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتی تو میرے جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا تھا، اس لیے۔ ہلکا سا شرمندہ ہوتے ہوئے فرمان نے ابیہ کو حقیقت بتائی، جبکہ ابیہ تو سنتے ہی لال پیلی ہو گئی۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، اتنی گندی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ فرمان کی اسٹیئرنگ پر موجود بازو کو ہاتھ سے مارتے ہوئے ابیہ چیخ پڑی، سوری نا یار، اب کیا کرتا میں، تم تو سانس ہو میری، اور اگر تم مجھ سے دور ہو جاتی تو میں سانس کیسے لیتا؟ بس اسی وجہ سے۔ ابیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھامے فرمان ایک جذب کے عالم میں بولتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہیں ابیہ کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیروں محبت کے ساتھ عزت اور چاہت دکھائی دی۔ ساتھ ہی اس کے دل نے فرمان کی محبت پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ فرمان پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا اور آپ سے بدگمان ہوئی اور نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا آپ کو۔ بیہو، میں نے کہا نا، معافی صرف میں مانگ سکتا ہوں، تو دوبارہ ایسے مت کرنا۔ فرمان نے کچھ سختی اختیار کی تو فوراً ابیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اوکے اوکے، سوری، پھر سوری۔ اچھا نا، نہیں کرتی فرمان، ویسے ہمارا بچہ نہیں ہوا، کیا کچھ سوچ لیا تھا میں نے۔ ابیہ منہ لٹکائے فرمان کو دیکھنے لگی۔ او ہو میری بیہو، اداس ہوگی؟ کوئی بات نہیں بیہو، آج رات میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ صبح تک یو آر پریگننٹ۔ فرمان کتنے گندے ہیں آپ۔ فرمان کی شرارت پر ابیہ نے شرما کر اس کے کاندھے پر مکہ مارا اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ نہیں بیہو یار، آئی ایم سیریس، فرمان سنجیدگی سے بولا، مگر ابیہ نے رخ کھڑکی کی جانب ہی رکھا، جس پر فرمان قہقہہ لگائے ہنسنے لگا اور اپنا فوکس ڈرائیونگ کی جانب مرکوز کر لیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سارا کمرے میں دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ شادل کمرے میں داخل ہوا تو فوراً سارا نے خود کو چہرے پر گھونگھٹ سے سجا لیا۔ سارا کی اس حرکت پر شادل مسکراتا ہوا کمرے کا دروازہ لاک کیا اس کے پاس آنے لگا۔ ابھی شام 5 بجے ہی تو دونوں ڈھیروں شاپنگ کر کے واپس گھر آئے تھے اور اب 2 گھنٹے لگا کر سارا تیار ہوئی تھی، جبکہ شادل بھی سیاہ شیروانی پہنے ہوا تھا۔ سارا، بہت خوش نصیب ہوں میں جو تم مجھے ملی، بیڈ پر سارا کے سامنے بیٹھتے شادل نے گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ سارا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ کچھ دیر تک سارا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شادل نے اس کے سامنے ایک مخملی ڈبیا پیش کی، جسے مسکراتے اور شرماتے ہوئے سارا نے تھاما اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک رنگ تھی ڈائمنڈ کی۔ بہت بہت پیاری ہے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی شاہ؟ لو بھائی، ضرورت کیوں نہیں تھی، منہ دکھائی ہے تمہاری، اور ویسے بھی میری جان بہت پیاری لگے گی اس کو، اس میں پہنو تو صحیح۔ شادل سارا کا ہاتھ تھامے اسے وہ رنگ پہنانے لگا اور پھر اس کا وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے چومتا وہ سارا کا دوپٹہ اس کے سر سے اتار چکا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارا کے زیور اتارنے لگا۔ سارا کی گردن سے ہاتھ اتار کر اس نے اپنے لبوں کا لمس چھوڑا اور ہاتھ کی مدد سے سارا کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کر دیا۔ شادل کے لمس پر تڑپتے ہوئے سارا نے اس کی طرف پیٹ کر لی تو شادل سارا کی کرتی کی ڈوریوں کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا اور پھر سارا کی کمر کو بھی دیوانہ ور چومنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ وہ سارا کی کرتی کو اتار رہا تھا۔ وہیں شادل کا لمس سارا کی اندر بھی ایک آگ سی جلا رہا تھا۔ اب وہ بھی شادل کی محبت پانے کے لیے تڑپنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شادل نے اپنی شیروانی کے ساتھ سارا کے پورے کپڑے اتار دیے اور سارا نے جھٹ سے شادل کو اپنے گلے لگا لیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد شادل نے سارا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھکتے ہوئے سارا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے انہیں چومنے لگا۔ وہیں اس کے ہاتھ سارا کے بدن پر حرکت کر رہے تھے۔ ابھی شادل اس کے لبوں کو آزاد کیے گردن پر جھکا ہی تھا جب سارا ہنسنے لگی اور ساتھ ہی شادل کو زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا سارا، کوئی پرابلم ہے؟ سارا کے کان کے قریب چہرہ اٹھائے شادل نے سرگوشی کی۔ نہیں کچھ نہیں، آپ کی قربت میں تو مجھے سکون ملتا ہے اتنا زیادہ کہ میں بیان بھی نہیں کر سکی، وہ بس گدگدی ہو رہی ہے اس لیے، سارا شرماتے ہوئے بولی تو شادل مسکراتا ہوا اس پر آج اپنی ساری محبت نچھاور کرنے لگا۔ سارا بھی اسے کاندھوں سے تھامے پیار بھری بارش میں بھیگتی رہی اور پھر کچھ دیر بعد
سارا سے الگ ہوا، اسے اپنی باہوں میں لیے سو گیا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب فرمان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ابیہ اس کے کپڑے پہنے کھڑی تھی، یعنی شارٹس اور شرٹ۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فرمان کو دیکھتے ابیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا تو فرمان اس کے قریب آنے لگا۔ بہت حسین، خوبصورت ترین۔ چلو ابیہ آج کچھ الگ کریں، مطلب کہ پہلے میں اپنے کپڑے اتاروں گا، پھر تم بھی ویسے ہی کرنا۔ نہیں نہیں فرمان، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ ابیہ نے فوراً فرمان کو انکار کر دیا۔ یار کیا ابیہ، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں ہوں تمہارا فرمان، مجھ سے پھر کیسی شرم؟ اوکے، کوشش کرتی ہوں۔ ابیہ کی حامی بھر لینے پر اسے دیکھتے فرمان نے اپنی شرٹ کو اتار کر زمین پر پھینکا تو ابیہ نے بھی سر جھکائے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ بیہو پوری اتارو نا۔ اوکے فائن، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ بیہو تم بھی نا بہت شرماتی ہو۔ فرمان خود ابیہ کے قریب آ کر اس کی شرٹ اتارنے لگ گیا اور خود ہی جلدی سے ابیہ کو برہنہ کر دیا۔ پھر وہ ابیہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کی ٹانگوں پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابیہ اس حرکت پر بے چین ہو رہی تھی، ساتھ ہی وہ اپنا چہرہ ہاتھوں کی مدد سے چھپا چکی تھی۔ بیہو آج تو تمہاری خیر نہیں، بہت سے حساب بے باک کرنے ہیں میں نے، تم بس روکنا مت آج مجھے، اوکے؟ فرمان کی بات پر ابیہ خاموش رہی تو فرمان اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھے لگاتار چومتا رہا۔ جب کافی دیر تک وہ یہی عمل دہراتا رہا تو ابیہ نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ابیہ کے بال پکڑتے ہی فرمان چہرہ اٹھائی سے دیکھنے لگا جو بھاری سانسوں سے آنکھیں موندے جبکہ منہ کھولے سانس لے رہی تھی تو فرمان اس کی حالت سمجھتا اوپر کو ہوتے ہوئے ابیہ کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے، کمرہ کھلکھلاتی آوازوں کے ساتھ گونجتا رہا۔ کچھ گھنٹے بعد فرمان تھک کر لیٹ گیا تو ابیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا اور سکون کی نیند سو گئی۔ سال بعد 2۔ عائشہ عائشہ۔ فرمان زور زور سے عائشہ کو پکار رہا تھا جب ابیہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا فرمان، کیوں اتنا اونچا بول رہے ہیں آپ؟ بیہو دیکھو نا تمہاری بیٹی نے میری شرٹ کا کیا حشر کیا ہے۔ فرمان اپنی شرٹ ابیہ کے سامنے کرتا غصے سے بولا۔ تو کیا ہو گیا فرمان، اتنے پیارے تو لگ رہے ہیں آپ۔ ابیہ اپنی مسکراہٹ روکتی سنجیدگی سے بولی۔ بیہو جان، تمہیں تو ہر حال میں ہی حسین لگتا ہوں، اب محبت ہی اتنی ہے تمہیں مجھ سے؟ چلو ہٹو، مجھے اپنی بیبی سے بات کرنے دو۔ فرمان جھکتے ہوئے ابیہ کے پیٹ کے قریب آ کر بات کرنے لگ گیا۔ بیبی جب تم اس دنیا میں آؤ گے نا تو صرف اپنے بابا کا ہی ساتھ دینا، اوکے؟ کیونکہ آپ کی ماما اور بہنیں بہت بری ہیں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ فرمان نے مظلومیت کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ واہ واہ واہ، کیوں اپنی ماما کا کیوں ساتھ نہیں دے گا وہ؟ آپ کی بیٹی ہے نا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے میرا شیر صرف میرا ساتھ دے گا۔ اب میرا بھی تو کوئی سپورٹر ہو۔ فرمان کی بات پر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ تبھی عائشہ بھی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور فرمان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شادل آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ اب نہیں تو کیا ہوا، مگر اللہ ہمیں بھی ضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہوئے شادل کو مایوس ہوتے دیکھ سارا نے اسے تسلی دی۔ نہیں سارا، میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے، تبھی میں ترس رہا ہوں اولاد کو۔ ڈاکٹرز بھی نا امید ہو چکے ہیں اب۔ شادل ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب نصیب میں ہوں گے تو ہو جائیں گے بچے بھی۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے ہمیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سارا نے شادل کے کندھے پر سر رکھ لیا، وہیں شادل ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ محبت کو کامیابی مل ہی جاتی ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ سچی ہو۔ تو فرینڈز، آج ہمارا یہ ناول ختم ہو گیا، تو آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ میں کون سا ناول ریڈ کروں۔ جو بھی ناول آپ کہیں گے وہی میں ریڈ کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔